السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وامام المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال اللہ تعالی فی کتابہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ وقال تعالى في سورة النساء يا أيها الذين آمنوا بالله ورسوله۔ عن أم سلمة رضي الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من هذا الدعاء يقول يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك۔ معزز حاضرین اور پردہ نشین خواتین اسلام، آج کے اس مختصر سے درس میں جس موضوع سے متعلق ہم آپ کے سامنے چند باتیں رکھیں گے، موضوع ہے اللہ تعالیٰ کے دین پر ثابت قدم رہنا اور ثابت قدم رہنے کے اسباب کیا ہیں۔ معزز حاضرین، ہم نے آپ کے سامنے ایک آیت پڑھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ آل عمران میں فرماتا ہے ربنا لا تزغ قلوبنا، کہا اے ہمارے رب لا تزغ قلوبنا، تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر، بعد اذ ہدیتنا، بعد اس کے کہ تو نے ہم کو ہدایت دی ہے۔ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح میں لگا رہتا ہے، ہمیشہ اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے۔ اگر اس کو ایک مرتبہ زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی جو دولت ہدایت ہے اگر وہ مل جاتی ہے تو ہمیشہ وہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ رب ہدایت دینے کے بعد تو ہمارے دلوں کو ٹیڑھا نہ کر۔ تو اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ بندہ ہمیشہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دل کی اصلاح کے لیے دعا کرتا رہے، صبر و استقامت، دین پر ثابت قدمی، صبر و استقامت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ ایک حدیث ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، حضرت انس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس دعا کو بہت پڑھتے تھے۔ وہ دعا کا ٹکڑا یہ ہے یا مقلب القلوب، اے دلوں کے پھیرنے والے ہمارے دل کو تو دین پر ثابت قدم رکھ دے۔ تو انس اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا یا رسول اللہ اس دعا کو آپ کیوں پڑھتے ہیں، کثرت سے کیوں پڑھتے ہیں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ بے شک انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے دو انگلیوں کے درمیان میں ہے، جس طرح چاہے وہ پھیرتا ہے۔ تو لہٰذا اسی لیے میں اللہ تعالیٰ سے اپنے دل کی ثبات قدمی کے لیے، دین پر جمے رہنے کے لیے، صبر و استقامت کے لیے بہت دعا کرتا ہوں۔ معزز حاضرین، موجودہ زمانہ ہم دیکھتے ہیں کہ قدم قدم پر فتنے، لحظہ بلحظہ فتنے امت مسلمہ کو پریشان کر رہے ہیں۔ ایسے وقت میں دین پر جم کر رہنا، صبر و استقامت کی دولت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اب دیکھیں دن میں 17 مرتبہ ہم فرض نمازوں میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں، صرف سنتوں کے بغیر جو فرض نمازیں ہیں اس میں 17 رکعت آتے ہیں، فجر سے لے کر عشاء تک۔ آپ اس میں دیکھیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز میں سورہ فاتحہ کو آپ نے پڑھنے کو لازمی قرار دیا۔ تو اس میں ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، دن میں بندہ 17 مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اے رب تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، یعنی تو ہمیں ثبات قدمی عطا فرما، جس دین کے ہم متوالے ہیں، جس دین کے ہم ماننے والے ہیں اس دین پر ہمیں جما دے۔ علامہ ابن کثیر نے جہاں یہ آیت ذکر کی ہے تو اس کے بعد کہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا، ہدایت لانے کے بعد اس کے اوپر تو جمع دے۔ کہا یہ آیت اہدنا الصراط المستقیم سورہ نساء کی اس آیت کے موافق ہے جس میں اللہ نے یہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنوا۔ یہاں دیکھیے سورہ نساء کی اس آیت میں کہا اے ایمان والو تم ایمان لے آؤ۔ اہل ایمان کو دوبارہ ایمان لانے کی دعوت کیوں دی گئی؟ اس کا جواب اہل علم نے دیا۔ علامہ ابن کثیر خود کہتے ہیں ایمان لانے والوں کو ایمان دوبارہ لانے کا مطلب یہ ہے کہ تم جس رب پر ایمان لے آؤ اس پر جم جاؤ۔ تو یہ صبر و استقامت اور دین پر ثبات قدمی یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ احادیث سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ اکرام کو بار بار دین پر جمے رہنے اور ثبات قدمی کی ہمیشہ تعلیم دیتے تھے۔
یہ روایت ہے ترمذی کی، حضرت سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ آپ مجھے ایسی جامع نصیحت کیجئے آپ کے بعد دنیا میں کسی اور سے میں نصیحت کا مطالبہ نہ کروں، ایسے جامع مختصر بلیغ انداز مجھے نصیحت کیجئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختصر سا جملہ ارشاد فرمایا، آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم، کہا اے سفیان تم کہو میں اللہ پر ایمان لایا اور اس پر جم گیا۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر جمنے کی، صبر و استقامت کی اور ثبات قدمی کی کتنے بہترین انداز میں جو ہے ان کو نصیحت کر رہے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ ثبات قدمی ہے، صبر و استقامت ہے، یہ دونوں جو ہے مترادف الفاظ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے پہلے جو آیتیں اتاری سورہ علق کی ہیں، دوسری جو وہی آئی سورہ مدثر کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مدثر میں اپنے نبی سے کہا وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ، آپ جس رب پر ایمان لے آئے اس رب کے لیے صبر کرو، یعنی جس رب پر ایمان لائے اس راستے میں آپ کو مختلف آزمائشوں کا، تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑے گا، جس دین کو آپ دے کر بھیجے گئے ہیں اس دین پر جمے رہیے آپ۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی ثبات قدمی اور صبر و استقامت کا ذکر سورہ اسراء میں فرمایا، کہا وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، فرمایا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر ہم تم کو ثبات قدمی اور صبر و استقامت کی دولت نہ دیتے قریب تھا کہ تم کفار و مشرکین کی طرف مائل ہو جاتے۔ تو یہ مکی دور کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت توحید پر جمے رہنے کا سبق ہمیشہ مکی صورت میں پڑھایا، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار مکی صورتوں میں دین پر جمے رہنے کی تعلیم دی گئی۔ آپ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر دو قسم کی صورتیں اتری، مکی صورتیں، مدنی صورتیں۔ مکی صورتیں تقریباً 80 سے زائد ہیں، اس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو توحید کے بعد سب سے زیادہ جس بات پر توجہ دلائی گئی وہ صبر و استقامت ہے، حتیٰ کہ حسن بصری رحمہ اللہ کو یہ کہنا پڑا اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت اور دین پر ثبات قدمی کے بارے میں تقریباً قرآن میں 90 سے زیادہ آیتیں اتاری صبر کے بارے میں، یعنی اللہ تعالیٰ صبر و استقامت اور ثبات قدمی کی جو ہے اتنی اہمیت بتانا چاہتا ہے۔ معزز حاضرین، اس پرفتن زمانے میں دین پر جمے رہنا، ثبات قدمی یہ اتنی بڑی نعمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ہے آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک اور خصوصاً محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی کو ثبات قدمی کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آپ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کوئی معمولی مدت نہیں، 950 سال تک اپنے قوم میں ٹھہرے رہے، کیسی صبر و استقامت، اللہ تعالیٰ نے کیسے ان کو ثبات قدمی عطا کی، جو ہے ہزاروں اعتراض آئے، قوم نے مذاق اڑایا، دعوت کا مذاق اڑایا، کشتی کا مذاق اڑایا، مومن کا مذاق اڑایا، 950 سال تک اپنے دین پر جمے رہے، اپنے دین اور اپنے ایمان کا کبھی سودا نہیں کیا۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کیسے ستایا بنی اسرائیل نے، لیکن جادوگروں کا مقابلہ ہوا، فرعون نے ستایا، سب کچھ کیا، لیکن موسیٰ علیہ السلام کبھی اپنی دین سے ہٹے نہیں۔ اسی طریقے سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھو کیسے پریشان کیا بنی اسرائیل نے، یہودیوں نے کیا کیا الزامات لگائے، اس کے باوجود بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے دین پر جمے رہے۔ اور سب سے بڑھ کر ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہم کو دین پر جمے رہنے، صبر و استقامت کی ایک بھری داستان ہمارے سامنے رکھتی ہے۔ کیسے قوم والے دشمن ہوئے، اسی طریقے سے جو ہے گھر والے دشمن ہوئے، باپ دشمن ہوا، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام صبر و استقامت اور ثبات قدمی کی ایسی چٹان بن گئے کہ وہ جو ہے اپنے دین سے کبھی پھرے نہیں۔ اس سے ہٹ کر آپ دیکھیں گے سب سے زیادہ سید الصابرین محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح کا، حضرت ابراہیم کا، موسیٰ کا، عیسیٰ کا، ان تمام میں جو صبر تھا وہ تمام کمال درجے کا صبر اور کمال درجے کی استقامت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ اور آپ جانتے ہیں نبیوں کی تعداد بہت زیادہ ہے، لاکھوں میں ہے، لیکن اہل علم کہتے ہیں کہ نبیوں میں جو 5 نبی آئے ان کو اولو العزم پیغمبر کہا جاتا ہے۔ علامہ ابن کثیر کہتے ہیں اولو العزم پیغمبر کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے دین کے اس دعوت کے کام میں بہت زیادہ صبر کیا، اللہ کی نعمتوں پر شکر کیا، اور جو تکلیفیں آئیں ان تکلیفوں کو مکمل طور پر برداشت کیا، اسی لیے ان کو اولو العزم پیغمبر کہا گیا۔
سورہ احقاف کے آخری میں اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو صبر و استقامت، ثبات قدمی کی تعلیم دیتے ہوئے کیا کہتا ہے؟ فرمایا فاصبر، کہا اے محمد دین پر جمے رہو، صبر کرو۔ کیسے صبر کرو؟ کما صبر اولو العزم من الرسل، جیسا کہ تم سے پہلے اولو العزم پیغمبروں نے جو ہے صبر کیا ہے۔ معزز حاضرین، صبر و استقامت، ثبات قدمی کا کیا مطلب ہے؟ اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے دین پر جمے رہنے کا مطلب اللہ کی ہمیشہ اطاعت کرتے رہنا، زندگی کے میدانوں میں شریعت پر جم کر عمل کرنا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھتے ہیں مکی دور میں اللہ کے نبی توحید پر جمے رہے، نمازوں کی پابندی کرتے رہے، مدینہ آئے تو آپ نے بھی مدنی معاشرے کو صبر و استقامت، دین پر ثبات قدمی کی طرف ہمیشہ توجہ دلاتے رہے۔ اور آپ دیکھیں گے اسی طریقے سے سورہ انفال میں اللہ تبارک و تعالی میدان جنگ میں ثبات قدمی اور صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ اور غزوہ بدر وہ جنگ ہے جو رمضان میں پیش آئی، رمضان میں حالت روزہ میں صحابہ نے جو ہے جنگ کی۔ اس جنگ کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہتا ہے کہ اے ایمان والو جب تم کو لڑنا ہو تو جم کر لڑو۔ دیکھو بھوکے پیاسے گرمی کی شدت کو برداشت کرتے ہوئے بے سر و سامانی کی حالت میں نکلے تھے مدینہ سے، وادی بدر میں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے مدد کی، دین پر 13 سال تک جمے رہے اور جو ہے اپنے اندر صبر و استقامت کو پیدا کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے غزوے میں مکمل طور پر کامیابی عطا فرمائی صحابہ اکرام کو۔ اب ثبات قدمی، یہ دین پر جمے رہنا، یہ کیسے پیدا ہوتا ہے؟ آج کا یہ ماحول ہم دیکھتے ہیں، لوگ تھوڑی سی مشکل آئی دین سے پھر جاتے ہیں۔ جب تک خوشحالی رہی اللہ کی عبادت کرتے رہے، یا ایسے ہوتا ہے کہ کچھ لوگ مصیبت میں اللہ کی عبادت کرتے رہتے ہیں، جیسے ہی مصیبت کا خاتمہ دین کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کا تذکرہ سورہ حج میں اس طرح فرماتا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَعْبُدُ اللَّهَ عَلَى حَرْفٍ، اللہ تعالیٰ کی شرطیہ عبادت کرتے ہیں، بیماری اچھے ہونے تک عبادت کیا، جیسے ہی صحت مند ہو گئے صبر و استقامت کے دامن کو چھوڑ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کی مذمت کرتا ہے جو لوگ شرطیہ عبادت کرتے ہیں۔ تو یہ ثبات قدمی کی دولت، یہ صبر و استقامت کی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ کیسے اپنے بندوں میں پیدا کرتا ہے، اس پر ہمیں توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور آج کے اس پرفتن زمانے میں دین پر جمے رہنا، ثبات قدمی یا صبر و استقامت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی دولت ہے۔ اگر کسی نوجوان کو مل جائے، اگر کسی عورت کو مل جائے، اگر کسی بچے کو مل جائے، تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو دنیا کی سب سے بڑے دولت سے مالا مال کر دیا۔ تو یہ دین پر جمے رہنا، صبر و استقامت اپنے اندر ہم کیسے پیدا کر سکتے ہیں؟ جبکہ دشمنان اسلام دن بدن مسلمانوں کو دین سے دور کرنے اور جو ہے ان کے دین سے ان کو پھیرنے کی کوششیں کر رہے ہیں، سازشیں کر رہے ہیں، ایسے وقت میں ہمارے پاس یہ دین پر جمے رہنا یہ کیسے ہو سکتا ہے، ثبات قدمی کیسے پیدا کر سکتے ہیں، اس کے بارے میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ سب سے پہلی بات، ثبات قدمی، دین میں صبر و استقامت یہ کیسے پیدا ہوتی ہے؟ سب سے پہلے بندے کو چاہیے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے۔ اللہ، ایمان باللہ یہ ایسی چیز ہے جو انسان کو مکمل طور پر دین پر جمے رہنے کی جو ہے مکمل طور پر تعلیم دیتی ہے۔ قرآن کریم میں آپ قصے پڑھیں، اصحاب الاخدود کا واقعہ، اصحاب کہف کا قصہ، ان لوگوں کو دین سے پھیرنے کی کیسی کوششیں کی گئیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے صبر و استقامت کی دولت سے ان کو ایسے مالا مال فرمایا کہ دین سے پھرے نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو، اپنی جانوں کو اللہ کے حوالے کر دیا، لیکن دین کا سودا نہیں کیا۔ تو یہ ایمان باللہ، عقید توحید کی پختگی بندے کو مکمل طور پر صبر و استقامت عطا کرتی ہے۔ آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالیٰ عقید توحید کی وجہ سے دنیا میں بندوں کو صبر و استقامت، دین پر ثبات قدمی عطا کرتا ہے، تو آخرت کے پہلے مرحلے قبر میں بھی جو ہے وہی توحید اس کو کام آتی ہے۔ جیسے سورہ ابراہیم کی آیت ہے یثبت اللہ الذین آمنوا بالقول الثابت فی الحیات الدنیا، اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین کو عقید توحید کی وجہ سے دنیا میں بھی ثبات قدمی عطا کرے گا، صبر و استقامت عطا کرے گا، اور اسی توحید کے تقاضوں کو پورا کر کے دنیا سے جانے والا قبر میں بھی سوالوں کے جواب دے گا۔ منکر نکیر آئیں گے، سب سے پہلے جو میت سے سوال کیا جاتا ہے مر ربک، تیرا رب کون ہے؟ مومن کیا کہتا ہے؟ ربی اللہ۔
جس نے صبر و استقامت کا مظاہرہ نہیں کیا، جو اپنے رب پر ایمان نہیں لایا بلکہ شرک میں کفر میں زندگی گزاری، وہ تو ہاں ہاں لا ادری کہے گا۔ لیکن جس نے رب کے توحید کو مانا، توحید ربوبیت کا الوہیت اسماء و صفات کو مانا، اس کے اوپر ایمان لے آئے، اس کے تقاضوں کو پورا کیا، اس کے مطابق زندگی بسر کی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں بھی اس کو جو ہے بہترین زندگی دے گا اور آخرت میں بھی اچھی زندگی دے گا۔ یہی بات تو اللہ تبارک فرماتا ہے فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً، یعنی صبر و استقامت دین پر جمے رہیں گے، اللہ تعالیٰ خوشگوار زندگی دے گا۔ یہ سب سے پہلی چیز ہے۔ دوسری چیز ہے کیا ہے؟ اگر ہم اس زمانے میں اپنے اندر دین میں ثبات قدمی، صبر و استقامت پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھامیں۔ وہ مشہور شعر ہے، وہ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، ہم خار ہوئے ہم جو ہے خار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر۔ زمانے ماضی میں صحابہ کرام قرآن سے جمے رہے تو کیا ہوا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بہت اونچا اٹھایا۔ یہی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہ اللہ تعالیٰ اس کتاب کے ذریعے لوگوں کو اونچا اٹھاتا ہے۔ جب تک امت قرآن سے اپنا رشتہ جوڑے رہی، اللہ تعالیٰ نے اس کو جو ہے مکمل طور پر ثبات قدمی عطا کی۔ کیسے؟ تلاوت کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے اور اس کو حفظ کرنے کے اعتبار سے۔ قرآن سے ہمارا امت کا رشتہ جتنا مضبوط ہوگا وہ صبر و استقامت کی دولت سے اتنا مالا مال ہوگا۔ اسی طریقے سے اہل علم کہتے ہیں کہ قرآن پر عمل کرنے کی وجہ سے بندے کو ثبات قدمی کیسے حاصل ہوتی ہے؟ کہا عمل صالح کرنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کتنی جگہ کہا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہا کہ ایمان اور عمل صالح۔ اور سورہ عصر میں تو کہا گیا ہر نقصان سے بچنا چاہتے ہیں 4 چیزوں کو اپناؤ، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا۔ دیکھیے ہر طرح کے نقصان سے بچنے کے لیے سب سے پہلے ایمان باللہ ہے، اس کے بعد ہر طرح کے نقصان سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمل صالح، اسی کی طرف تو بہت کوشش کی، کہا وَعْمَلُوا صَالِحًا۔ یہ سورہ مومنین کی آیت ہے جس میں نبیوں سے کہا کہ تم عمل صالح کرو۔ لہٰذا معلوم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں عمل صالح کی جتنی شکلیں بتائیں ان تمام پر ہم عمل کریں، اللہ تعالیٰ صبر و استقامت عطا کرے گا۔ اور اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں ایک بات بتائی اہل کتاب کے بارے میں وَلَوْ أَنَّهُمْ فَعَلُوا مَا يُوعَظُونَ بِهِ لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَشَدَّ تَثْبِيتًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس میں فرماتا ہے اگر اہل کتاب توریت و انجیل پر عمل کرتے تو ہم ان کو ثبات قدمی عطا کرتے، چونکہ انہوں نے اس پر عمل نہیں کیا لہٰذا ان سے جو ہے قیادت سے چھین لی گئی اور دنیا میں وہ لوگ ناکام ہو گئے۔ تو یہ وہ اشد تثبیتا کہہ کر قرآن امت مسلمہ کو پیغام دینا چاہتا ہے کہ تمہارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کتاب اتاری گئی اگر تم اس کے مطابق زندگی گزارو گے اللہ تعالیٰ تم صبر و استقامت کی زندگی دے گا اور تم کو ثبات قدمی کی جو ہے ثبات قدمی کی زندگی عطا کرے گا۔ اور اسی طریقے سے قرآن یہ حبیب ثبات قدمی کیسے دیتا ہے؟ آپ دیکھو سورہ یوسف پڑھو، یہ سورہ یوسف جو ہے مکی صورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کا قصہ ذکر کر کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام دیا کہ جیسے یعقوب نے صبر کیا ویسے تم بھی صبر کرو۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے یہ بہت اہم ہے مکی دور کی صورتوں میں سورہ ہود، آپ سورہ ہود کو پڑھو، اللہ تبارک و تعالیٰ شروع سورت سے لے کر آخر تک صبر و استقامت کی تعلیم دیتا ہے۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود میں، یہ مکی صورت ہے، سورہ ہود میں نوح علیہ السلام کا قصہ ذکر کیا۔ نوح علیہ السلام کا قصہ جہاں ذکر کیا تو اسی سورت کی آیت نمبر 40 میں کہا فصبر، صبر کرو، صبر و استقامت کا کرو، ثبات قدمی پیدا کرو۔ جیسے نوح علیہ السلام جو ہے اپنے دین پر جمے رہے ویسے تم اپنے دین پر جمے رہو۔ صالح کا قصہ آیا، ہود کا قصہ آیا تو وہاں استقامت کی تعلیم دی، یعنی صالح اور ہود نے اپنی اپنی قوم کو استقامت کی تعلیم دی تو وہاں صبر کا ذکر آیا، یہاں استقامت کا ذکر آیا۔ اس کے آگے آپ دیکھیں گے حضرت لوط کا ذکر آیا، شعیب کا، موسیٰ کا، ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے کیا فرماتا ہے؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ یہ سورہ ہود کی آیت نمبر 112 ہے جس میں نوح کا، صالح کا، ہود کا، لوط، شعیب، موسیٰ ان تمام کا تذکرہ کرنے کے بعد کیا فرمایا؟ فَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ۔ کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے دین پر جمے رہو جیسا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ یہ تمام تذکرہ کرنے کے بعد سورہ ہود کے آخری میں کیا کہا؟ وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ کہا
اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ انبیاء سابقین کے قصوں کو ذکر کرنے کا مقصد کیا تھا؟ ہم آپ کو ثبات قدمی دینا چاہتے ہیں، ثبات قدمی، دین پر جمے رہنے کی آپ کو ہم تعلیم دینا چاہتے ہیں، اور آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ جیسے انبیاء سابقین نے تمہارے نبی جو بھائی تھے ان تمام لوگوں نے جیسے صبر و استقامت پیدا کی، ویسے ان قصوں کو ذکر کر کے ہم بھی تم کو صبر و استقامت کی تعلیم دینا چاہتے ہیں۔ آپ قرآن کھولیے، آدم کے قصے کے بعد نوح کا قصہ، ہود کا، صالح کا، موسیٰ کا، شعیب کا، ان نبیوں کو قصوں کو ناول سمجھ کے مت پڑھیے، آپ ان نبیوں کے قصوں کو دینی اعتبار سے، دعوتی اعتبار سے پڑھو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے صبر و استقامت کی تعلیم دی۔ اور جب تک یہ قرآن دنیا میں ہے، قرآنی قصوں کو ناول سمجھنے کے بجائے ہم ان قصوں کے ذریعے صبر و استقامت اور ثبات قدمی کی تعلیم لیں۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اپنے اندر ثبات قدمی پیدا کرنا چاہتے ہیں اس دور میں، تو سب سے پہلے ہم کو نبیوں کے بعد، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ کو نمونہ بنانا چاہیے۔ یہ سب سے اہم چیز ہے۔ اگر ہمارے اندر صحابہ جیسا ایمان پیدا ہو گیا، ہم ہر طرح کے اختلافات سے بچ جائیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے صحابہ کے ایمان کو معیاری ایمان بنا کے پیش کیا سورہ بقرہ میں، فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر تم صحابہ جیسا ایمان لا لو کیا ہوگا؟ تم ہدایت پا جاؤ گے۔ اگر تم نے صحابہ کے ایمان اور عقیدے اور ان کے منہج سے روگردانی کی تو کہا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ، امت اختلاف و انتشار کا شکار ہو جائے گی۔ لہٰذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکی دور میں تھے، آپ نے 13 سال تک سب سے زیادہ جس چیز پر محنت کی وہ توحید ہے۔ آپ دیکھیں گے مدنی دور میں خلا کے طلاق کے سیرا کر مدینے میں اتارے گئے، حتیٰ کہ نماز بھی یہ فرض ہونے کی جو چیز ہے مکی کے بعد مدنی دور میں ہے۔ لیکن آپ دیکھیں گے مکی دور میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بار بار توحید کی تعلیم دی گئی، صحابہ کرام کو توحید میں پختہ بنایا گیا۔ خباب بن عرض رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد شکایت کرتے ہیں، یا رسول اللہ ہمارے اوپر ظلم بہت ہو چکا ہے، کیا آپ دعا نہیں کرتے؟ تو اللہ کے نبی نے اس کو کیا فرمایا؟ کہا دیکھو تمہارے سے پہلے لوگوں کو جو ہے خینچی جو لوہے کی ہوتی اس سے چیرا جاتا تھا، ان کے پاس وہ، تمہارے پاس تو اس سے ہلکی مصیبتیں آئیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پرانے جو لوگ تھے ایمان مومنین تھے ان کا واقعات بیان کر کر کے اپنے صحابہ کے ایمان کو اور ان کے عقیدے کو پختہ کرتے تھے۔ یہ دیکھو بلال رضی اللہ عنہ جو آگے چل کر مؤذن رسول بنے، یہ جب امیہ بن خلف اوباشوں کے پاس ان کو دیتا تھا، مکے کی گرم ریت میں لٹا کر ہم گھسیٹتے، وہ اپنی زبان سے احد احد کہتے تھے۔ یہ ان کی توحید ہے، یہ دین پر ثبات قدمی ہے۔ مکی دور میں انہوں نے جو ہے دین کی راہ میں ہر چیز کو برداشت کر تیار ہو گئے، لیکن انہوں نے اپنا دین نہیں چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے بہت سی مثالیں، آل یاسر کا خاندان کیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی تکلیفوں کو دیکھتے اللہ کے نبی کی جو ہے بھر آتے، آپ فرماتے اصبروا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ، کہتے اے یاسر کے خاندان والوں صبر کرو، انشاءاللہ اللہ کے دین کے اس راستے میں تکلیفیں دی جائیں گی، انشاءاللہ اس کا نتیجہ صبر کی جو ہے جنت کی شکل میں تم کو ملے گا۔ اور اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ایک طرف توحید کے لیے اپنی ہر تن من دھن کی قربانیں تیار ہیں، اسی طریقے سے آپ دیکھیں گے عورتوں میں دین کا جذبہ کیسے تھا۔ سمیہ رضی اللہ عنہا کو ابو جہل نے شہید کیا، لیکن جو ہے وہ شہید ہونے کے لیے تیار ہو گئے، لیکن اپنے ایمان کو نہیں چھوڑا۔ اور اسی طریقے سے خبیب رضی اللہ عنہ کی استقامت دیکھو کیسی ہے، دین پر کیسے جمے رہے۔ جب پھانسی دینے کا وقت آیا تو ان سے پوچھا گیا کہ تمہاری جگہ ہم محمد رسول اللہ کو پھانسی دے کے تم تیار ہیں؟ تو فرمایا میرے خاطر اللہ کے نبی کے پیر میں کانٹا بھی چبھے مجھ میں تیار نہیں۔ تو لہٰذا فرمایا مجھے مرنے سے پہلے صرف 2 رکعت نماز پڑھنے کے لیے تم دے دو، آخری وقت تک دین پر جمے رہے۔ تو یہ مکی دور جو تھا 13 سالہ دور، یہ اس دور میں صحابہ اکرام نے توحید کے لیے جو قربانیاں دیں، توحید پر جو جمے رہے، وہی صبر و استقامت بہت اہم ہے۔ اور آپ دیکھیں گے سیرت میں مکی دور میں صحابہ اکرام کے عقیدے کو، توحید کو مضبوط کیا گیا، تو مدینہ آنے کے بعد سارے جنگوں میں کیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کامیابی ملی۔ فرشتے آئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اونگ اتاری، لیکن پھر بھی صحابہ کامیاب ہو گئے میدان جنگ میں۔ تو لہٰذا صحابہ کو صبر و استقامت کے میدان میں آپ نمونہ بنائیں گے تو ہم جو ہے اس پرفتن دور میں اپنے دین پر جمے رہ سکتے ہیں۔ اور خصوصاً رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد امت کو 3 فتنوں نے ہلا کر رکھ دیا۔ ایک تو آئے نبوت کا دعویٰ کرنے والے،
کچھ لوگ آئے اس میں جنہوں نے جو ہے زکوٰۃ سے دینے سے انکار کر دیا، اور کچھ لوگ اپنے دین سے پھر گئے، تو مانعین زکوٰۃ آئے، مرتدین آئے اور متنبین آئے۔ استقامت کی بل بوتے پر انہوں نے مختصر سے مدت میں تینوں جو ہے فتنوں کو ختم کر دیا۔ یہ صبر و استقامت تھی ابو بکر رضی اللہ عنہ کی۔ اسی لیے سلف میں سے کسی نے کہا کہ ابو بکر رضی اللہ عنہ زیادہ نماز پڑھنے، زیادہ روزہ رکھنے کی وجہ سے امت میں افضل نہیں بنے، وہ اپنے ایمان اور عقیدہ توحید اور استقامت کی وجہ سے امت میں افضل بنے۔ تو لہٰذا صحابہ صحابیت کی زندگی کو نمونہ بنائیں گے، ان کے صبر و استقامت کی چیزوں کو پڑھتے رہیں گے تو ہمارے اندر وہ صبر و استقامت پیدا ہوگی۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین، اپنے اندر ثبات قدمی، صبر و استقامت پیدا کرنے کے لیے سب سے ایک اور اہم چیز ہے دعا کا اہتمام۔ یہ بہت اہم ہے۔ ہم اپنے رب سے کئی چیزیں مانگتے ہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین پر جمع رہنے کی دعا کرتے تھے۔ فرمایا اللہم، یہ کہا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، کہتے ہیں کہ اے رب تو دلوں کو پھیرنے والے، تو میرے دل کو اپنے دین پر جمع کر دے۔ اور اسی طریقے سے بعض روایتوں میں آیا اللہ کے نبی علیہ دعا کرتے تھے اللہم انی اسألک الثبات فی الامر، کہتے تھے دین کے معاملے میں تو مجھے ثبات قدمی عطا فرما۔ اسی طریقے سے دین میں ثبات قدمی اور صبر و استقامت پیدا کرنے کے لیے اچھی صحبت بھی ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں لوگ بری صحبت کی وجہ سے ہلاک ہو جاتے ہیں۔ یہ اچھی صحبت انسان کو صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ وہ سورہ کہف جس کو ہم ہر جمعہ پڑھتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں اصحاب کہف کا قصہ ذکر فرمایا۔ 7 نوجوان تھے، 8واں ان کا کتا تھا۔ دیکھیے کتا حالانکہ وہ حرام جانور ہے، اس کے پالنے کے لیے جو ہے 3 وقتوں میں اس کو پالا جا سکتا ہے، وہ بات الگ ہے، لیکن دیکھیں گے نیک لوگوں کے ساتھ کتا رہا تو اس نے اچھی صحبت کا اثر کیسے قبول کیا۔ یہ پیغام ہمیں ہر جمعہ پڑھتے ہیں، ہم یاد کرنا چاہیے۔ تو لہٰذا یہ جو اچھی دوستی ہے انسان کو صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ آپ نمازی ہیں، نمازی آدمی سے دوستی کیجیے۔ ایک آپ جو ہے متشرع ہیں، دین پر عمل کر رہے ہیں، تو دین پر عمل کرنے والے، دین پر جمے ہوئے زندگی کے جملہ میدانوں میں دین پر جو عمل کر رہا ہے اس سے دوستی کریں آپ۔ کیا ہوگا فائدہ؟ اس کے اندر جو صبر و استقامت ہے وہی چیز آپ کے اندر آئے گی۔ اگر آپ دین سے منحرف اور صبر و استقامت کی دولت جن کے پاس ہے ان سے دوستی کریں گے تو اس کا الٹا اثر ہمارے اوپر بھی ہوگا۔ آج دوستی کے میدان میں امت کے نوجوان جو تباہ و برباد ہو رہے یہی وجہ ہے، جن سے منحرف، دین بیزار ایسے لوگ اٹھتے بیٹھتے ہم، اس وجہ سے صبر و استقامت ہمارے اندر جو بھی ہوتی ہے وہ بھی ختم ہو جاتی ہے۔ لہٰذا یہ اچھی صحبت انسان کو صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال کرتی ہے۔ اور اسی طریقے سے اپنے اندر ثبات قدمی، صبر و استقامت پیدا کرنے کے لیے نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب زیادہ ہوائیں چلتی یا کچھ ایسے خوفناک چیزیں پیش آتی فوراً مسجد کا رخ کرتے تھے۔ کیوں؟ دین پر جمے رہنے، ثبات قدمی کے لیے۔ اذا حزبه امر فزع الى الصلاة، جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی ایسا معاملہ پیش آتا فوراً نماز کی طرف توجہ کرتے۔ یہاں دیکھیں اللہ نے فرمایا سورہ بقرہ میں یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة، کہا اے ایمان والو تم نماز کے ذریعے، صبر کے ذریعے مدد حاصل کرو۔ اس آیت کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر نے ایک مثال دی ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ جب انہوں نے اپنے بھائی قسم رضی اللہ عنہ کے انتقال کی خبر سنی، راستے میں تھے، جانور پر سوار تھے، کیا کیا انہوں نے؟ اپنے جانور کو ایک طرف رکا دیا اور 2 رکعت نماز پڑھنے لگے۔ پوچھا گیا ان سے آپ یہ کیوں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کے ذریعے مدد حاصل کرنے کا حکم دیا ہے، اسی لیے میں مصیبت کے اس وقت میں نماز سے مدد حاصل کر رہا ہوں۔ لہٰذا حالات میں نشیب و فراز آ جائے یا کسی طرح کوئی چیز پیدا ہو جائے تو ایسی صورت میں نماز کے ذریعے مدد حاصل کریں، یہ بہت اچھی چیز ہے۔ دیکھیں گے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کبھی جنگوں میں صلاۃ الخوف پڑھتے تھے، خوف کی نماز۔ اس کا ایک فائدہ کیا؟ اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ جو ذہنوں میں رعب اور خوف پیدا ہوتا ہے وہ کم ہو جاتا ہے۔ ایک طرف تو نماز ادا ہوتی ہے، نماز جمع حالت جنگ میں معاف نہیں ہے، لیکن اس کا ایک فائدہ اہل علم نے لکھا کہ میدان جنگ میں ثبات قدمی، اپنے رب پر مضبوط بھروسہ، وہ ساری چیزیں اس سے پیدا ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے دین میں ثبات قدمی اور صبر و استقامت پیدا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی بہت ضروری ہے۔
اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، کہا اگر تم دشمنوں سے لڑ رہے ہو فاذکروا اللہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو۔ یہ اللہ کا ذکر ایسی چیز ہے جو آپ کو ثبات قدمی عطا کرے گا۔ اس کی ایک مثال لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرعون کے پاس حضرت موسیٰ اور ہارون کو بھیجا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام پہلے سے ڈر رہے تھے میں جا کر کیسے بات کروں، اور اللہ سے مطالبہ کیا کہ ساتھ میں تم ہارون کو بھیجو، دونوں مل کے گئے تو وہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ اور ہارون سے ایک بات کہی، کہا وَلَا تَنِيَا فِي ذِكْرِي، میرے ذکر میں تم کوتاہی نہ کرنا۔ یعنی فرعون کے پاس جا رہے ہیں، اگر جم کر تم اپنے توحید کی اور اسلام کی تبلیغ کرنا چاہتے ہیں فرعون کے سامنے کھڑے ہو کر، اللہ تعالیٰ کا ذکر مت بھولو۔ لہذا یہ ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا صبر و استقامت عطا کرتا ہے بندے کو، اس کے دل کو جمع کرتا ہے۔ اس طریقے سے آپ دیکھیں گے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب پریشانیاں آتی، مصیبتیں آتی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں پڑھتے تھے۔ کیوں؟ تاکہ بندے کو جہاں اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی تقدیر سے راضی رہنے کا موقع مل جائے، وہیں اس کو ثبات قدمی میں مل جائے۔ آج کے درس کی جو آخری باتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے وہ یہ ہے کہ اگر ہم صبر و استقامت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں صحابہ کو نمونہ بنانے کے ساتھ ساتھ اس کے بعد کے ادوار میں ہمارے جو تابعین اور تبع تابعین تھے ان کو بھی نمونہ بنانا پڑے گا۔ ایک طرف دیکھتے ہیں فتنہ خلق قرآن کو مخلوق کہنے کا جو ہے فتنہ اٹھا، خلیفہ بدلے، لیکن امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر اللہ نے ایسی صبر و استقامت عطا کی تھی، آخر تک وہ اپنی موقف سے پھرے نہیں، کہا قرآن غیر مخلوق ہی ہے۔ ان کو کوڑے مارے گئے، ان پر ظلم ڈھایا گیا۔ اہل علم تو لکھتے ہیں، علامہ ذہبی نے لکھا ہے کہ امام احمد کے پیٹھ پر جو کوڑے مارے گئے، اگر وہ کسی جانور کو مارے تو جانور بھی مر سکتا تھا، اتنی سخت انداز سے ان کو مارے گئے، لیکن پھر بھی امام احمد اپنے موقف سے ہٹے نہیں۔ تو آج امام احمد جیسے صبر و استقامت ثبات قدمی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی طریقے سے امام مالک رحمہ اللہ کو آپ دیکھتے ہیں کہ مجبور کی طلاق واقع نہیں ہوتی، علماء کہتے واقع ہوئی ہوتی، یہ موقف آیا، لیکن مالک نے کہا نہیں، میں مالک ابن انس ہوں، میں کہتا ہوں کہ طلاق واقع نہیں ہوگی۔ اسی پاداش میں ان کو گدھے پر بٹھا کر پھرایا گیا، لیکن امام مالک اپنے موقف سے ہٹے نہیں۔ تو اس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام، تابعین، تبع تابعین اور امت کے جو سلف صالحین ہیں ان کو ہم نمونہ بنا کے چلیں، ان کی زندگی میں بار بار مطالعہ کریں، ہم کو روحانی غذا ملے گی، ہم کو صبر و استقامت اور دین پر ثبات قدمی کا پورا موقع ملے گا۔ بہرحال یہ مختصر سے کچھ منتشر باتیں تھیں جو ہم آپ کے سامنے بتانا چاہتے تھے۔ مختصر خلاصہ یہ ہوا کہ پرفتن دور میں دین پر جمے رہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ آج فتنے بڑھ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں دشمنان کی سازشیں بھی بہت زیادہ ہو رہے ہیں۔ ایسے وقت میں ان جیسے موضوعات پر بولنے کی سخت ضرورت ہے۔ ہم نے آپ کے سامنے بتایا کہ یہ ثبات قدمی اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے پہلے نبیوں کو دی، صحابہ کو دی، تابعین، تبع تابعین کو دی، وہ تاریخ کے ہر زمانے میں کامیاب ہوئے۔ اگر ہم اس زمانے میں کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے اپنے اندر ثبات قدمی، صبر و استقامت پیدا کرنا ہوگا اور دعاؤں کا اہتمام کرنا ہوگا اور صحابہ کو سلف صالح نمونہ بنانا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس پرفتن دور میں ہمیں صبر و استقامت کی دولت سے مالا مال فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔